الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت عرصے سے پڑوس کی اس مسجد میں آپ سے گفتگو کا محترم رفیق چاچا نے حکم دیا تھا، لیکن سفر کی مصروفیات کی وجہ سے یہ حکم پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اب مقدر میں یہ رہا کہ آج مولانا سعید صاحب کے صاحبزادے کا عقد بھی ہے، جمعہ کا جو حکم تھا وہ بھی پورا کرنا ہے، اور بعد نماز جمعہ عقد نکاح بھی منعقد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ سے گفتگو کا دے دیا اور حاضر خدمت ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، 93 یا 94 سال کی عمر پائی اور بقیع غرقد میں مدفون ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ اور ان کے والد دونوں حضرات کے اندر گفتگو ہوئی۔ باپ کہتا تھا کہ احد میں جاؤں
بیٹا کہتا تھا میں محروم نہ رہوں، بلکہ حضرت جابر نے کہا ابا جان آپ گھر سنبھالیں، اتنی بیٹیاں ہیں، گھر آباد ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی ہے، آپ کی طرف سے میں چلا جاتا ہوں اور جا کر میدان میں شامل ہو جاتا ہوں، اگر اللہ نے مقدر میں رکھا ہوگا تو جام شہادت نوش کروں گا، ورنہ واپس آ جاؤں۔ باپ نے کہا کہ تیری شہادت کا مسئلہ تیرے ساتھ ہے، لیکن میں بھی تو جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، اس تمنا سے اور اس سعادت سے میں کیوں محروم رہوں؟ میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسئلہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو اجازت دے دی، دونوں حضرات جاؤ، جس کے سر یہ صحرا لکھا ہوگا بند جائے گا۔ صحابہ کرام نکلتے تھے تو شہادت کی تمنا لے کر نکلتے تھے، ایسی قوم کو اور ایسے لشکر کو ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے جو واپس نہ آنے کے ارادے سے لڑ رہا ہو، اور جو جان بچانے کی بنیاد پر لڑ رہا ہو اس کو ہرانا آسان ہے، اور جہاں سپاری کے لیے لڑ رہا ہو اس کو ہرانا مشکل ہے، اس کو شکست دینا مشکل ہے۔ بعض صحابہ کرام تو اپنے جھونپڑوں کو جلا کر چلے جاتے تھے کہ واپس آنے کا خیال نہ رہے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ اسپین پہنچا تو طارق ابن زیاد نے سمندر سے پار اترنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا کہ واپس جانے کا خیال نہ رہے، اب لڑنا ہے مرنا ہے جو کرنا ہے یہیں کرنا ہے۔ پھر 800 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، آج بھی ان کی اسلامی نقوش جو ہیں وہاں کی حکومت میں باقی۔ اب تقدیر کی بات تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب شہید ہو گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غازی بنے۔ جب پتا چلا بیٹے کو کہ باپ شہید ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، جیسے کہ آج کل قرآن جلایا جا رہا ہے، بڑاس نکال رہے ہیں اپنی قرآن کو مٹانے کے سلسلے میں، لیکن قرآن مٹنے کی چیز نہیں، کیونکہ سینوں میں ہے تو اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ چادر ڈال دی گئی تھی حضرت عبداللہ کے سر پر، چہرے پر، ہٹاتے تھے کبھی کبھی جابر، پتا چلا کہ ابا جان شہید ہو گئے، روتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روتے ہو جابر؟ منع نہیں کیا رونے سے۔ غم کے موقع پر آنسو کا برسانا اور آنسو کا بہانا اسلام میں منع نہیں ہے، بہت فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں۔
باپ انتقال کر گیا اور بیٹا روئے تو منع نہیں، ماں انتقال کر گئی بیٹی رو رہی ہے تو منع نہیں، چیخ کر رونا منع ہے، چلا کر رونا منع ہے، سر پیٹنا منع ہے، بال نوچنا منع ہے، دامن پھاڑنا منع ہے، آنسو بہنا منع نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، جو چیز نیچرلی اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ختم نہیں کرتا اسلام، اس نیچر کو باقی رکھا ہے، برقرار رکھا ہے۔ رو رہے ہو جابر جی، کیا اس پر رو رہے ہو کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا؟ فرما نہیں، شہادت پر تو خوش ہوں، تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرما اس بات پر رو رہا ہوں سرکار کہ ابا جان چلے گئے، میں چھوٹا ہوں، گھر میں 6 بہنیں اور دنیا بھر کا قرضہ چھوڑ کر ابا دنیا سے گئے۔ اب میں بار بار سوچتا ہوں کہ یہ 6 بہنوں کی ذمہ داری آ گئی اکیلے بھائی پر۔ بہنوں کی ذمہ داری نبھانا یہ بھی بڑا اسلامی فریضہ ہے، اور ان کا اچھا خیال رکھنا یہ بھی اخلاقی فریضہ ہے۔ دوسرا یہ کہ قرضہ چکانا ہے، یہودیوں کے قرضے ہیں بڑے بڑے، کیسے چکاؤں گا میں؟ میرے پاس تو کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ایسی ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تمہارے ابا جان کی لاش اٹھائی نہیں گئی اس میدان سے، جب تک رہی لاش فرشتے اس کے اوپر سایہ فگن تھے۔ اور ابن ماجہ میں تو بڑی لمبی روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں کلام ہے اس لیے اس پر گفتگو نہیں کرتا، ورنہ وہ بھی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت عبداللہ کے لیے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا، شہدائے احد دفنا دیے گئے۔ دفنانے بھی سرکار نے لحاظ فرمایا۔ کیا لحاظ؟ لحاظ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو زیادہ قرآن کریم یاد ہے، ایک قبر میں 2 مردے لٹائے گئے، بیچ میں آڑ بنا دی جاتی تھی، کیونکہ 70 لوگوں کی قبریں کھودنی، قبریں بھی کھودنا، اس میں لٹانا بھی، تو ایک میں 2 کو لٹاتے تھے۔ جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو اس کو مقدم فرماتے تھے۔ اس سے قرآن کریم کے حاملین اور حافظین کا درجہ کتنا اونچا اور عالی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضانی حافظ پہلے سے تیار ہوں، پورا سال دور سناؤ، تاکہ رمضان آپ کے لیے غیر رمضان اور رمضان میں فرق نہ رہے۔ چاند دیکھ کے مت دوڑو، قرآن لے کر پہلے سے تیار رہو، جیسے ہی خبر آئی فوراً ریڈی ہو جاؤ کہ چلو سنانا ہے۔ پورا سال قرآن کریم کا دور کرتے رہو، اور قرآن کریم یاد رہے اس کے لیے جانتے ہو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی چند آیتیں روزانہ تلاوت کیا کرو تو قرآن یاد رہے گا، بھول نہیں جاؤ گے۔ جو قرآن کریم حفظ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ قرآن کریم کا حافظ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں ہے، ہر ایک کو تلاوت کرنا ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہر ایک کو حافظ بننے کی تمنا رکھنی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے حفظ قرآن کریم کے اندر، اور نوجوان قرآن کریم رمضان میں خوب شوق ذوق کے ساتھ صفوں میں کھڑے رہ کر حفاظ کی ہمت افزائی کے لیے سنیں۔ یہ نہیں کہ رکوع کے اخیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور رکوع شروع ہوا تو کھڑے ہو گئے، پھر کہتے ہیں ہمارا سجدہ رہ گیا، ہمارا فلاں رہ گیا، تو کیوں پہلے سے کھڑا نہیں ہوا؟ رمضان کی قدر کرنا، حفاظ کی قدر کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو لفافہ دینا، تحفہ دینا، ہدیہ دینا، یہ تو جان پہ آتا ہے ہمارے۔ یہ بات کیوں کر؟ ہاں کچھ مت دینا، مسئلہ لے کے آئیں گے، ہاں کچھ نہیں دینے کا، ناجائز ہے، دینے کا کچھ جائز نہیں۔ ارے بھائی حفاظ کی قدر کرو۔ آج جب دنیا قرآن جلا رہی ہے، جب ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، تو کتنی قدر کرنی چاہیے ان کو۔ رمضان المبارک میں یہ قدر تو کرو کہ ان کا قرآن خوب ذوق شوق کے ساتھ سنو، ملاقاتیں کرو، ان کو مبارکبادیاں دو، کتنا اچھا قرآن سنا رہے ہیں آپ۔ پورا سال محنت کرتا ہے بیچارہ، خون کا پسینہ کر کے آپ کو قرآن سناتا ہے اور قدر نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بڈھا سنتا ہے کھڑا ہو کر اور جوان بیٹھا رہتا ہے۔ فاسٹ والی تراویح میں جاتا ہے، سلو والی میں نہیں جاتا۔ 30 منٹ میں جہاں 20 رکوع اور 20 رکعت ہوتی ہے، وہ وہاں تلاش کرتا ہے، وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت فاسٹ پڑھتے ہیں۔ فاسٹ پڑھنا کوئی کمال نہیں، صحیح پڑھو، فاسٹ پڑھو، نہایت درست پڑھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ایک حرف موتی کی طرح نکھر کر آئے، اس طرح سے قرآن پڑھنا ہے اور اس طرح سے سننا ہے۔ حضرت جابر اب سوچ رہے ہیں کہ یہ 6 بہنیں ہیں، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی پرورش کرنا اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ بہت سے امور میں تو میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ نہلانا ہے، دہلانا ہے، کنگھی کرنا ہے، تو میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو ایک دن غور کرنے کے بعد شادی کر لی، پھر جنگ میں شامل ہوئے۔ جنگ میں شامل ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جنگ سے پہلے گھر جانے کی چھٹی لینا، درس کے درمیان چھٹی لینا، امتحان سے پہلے چھٹی لینا اچھا نہیں، ٹائم ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اب کچھ کام نہیں ہے، تو اب اجازت لے سکتے ہیں چیف کمانڈر سے، سرکار چیف کمانڈر ہیں، سرکار میں گھر جا سکتا ہوں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سب صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کیوں جلدی جانا چاہتے ہیں؟ سرکار میں نے شادی کر لی۔ اچھا شادی بھی کر لی؟ ہم ہوتے تو شکوہ کرتے، دین میرے ہاتھ پہ قبول کیا، صحابی میرا کہلاتا ہے، اور مجھے بتاتا بھی نہیں اور شادی کر لیا چپکے سے۔ لیکن سرکار تو دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، آپ نے تو الٹا دوسرا سوال کیا کہ شادی کر لی تو بہت اچھا کیا تو نے بھائی، بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔
لیکن لڑکی کیسی لایا؟ کنواری یا تجربہ کار؟ کنواری ہوتی تو اچھا ہوتا. اس کی وجوہات حدیث میں بیان کروں کہ حضور کنواری لاتا، لیکن کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے کنواری نہیں لا سکتا. کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ تھی سرکار کہ میری 9 بہنیں ہیں، 3 کی تو شادی ہو گئی اور 6 گھر میں ہیں. ابا جان چلے گئے، قرضہ بہت چھوڑ گئے. بہنوں کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، ان کی پرورش کا بڑا ذمہ داری تھی. اب اگر بالکل نئی نویلی دلہن کنواری آئے گی تو وہ بننے ٹھننے میں سے اس کو فرصت کہاں ہے کہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے گی؟ وہ تو اپنے بننے سنورنے میں رہے گی. لیکن اگر شوہر دیدہ اور تجربہ کار اور عمر رسیدہ رہی تو وہ ذرا ٹھریل ہوگی. بدعتی لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ پھریلے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھریلے ہیں، تم ٹھریلے ہیں. کس بات سے پھرے ہیں؟ سنت تو ہم عمل کرتے ہیں، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک سنت پر عمل تو ہمارا ہے. پھر پھریلے کیسے ہوئے؟ اللہ ہی جانے کہ یہ پھریلے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس لیے حضور میں نے تجربہ کار عورت کا انتخاب کیا. شادی شدہ طلاق ہو گئی ہوگی ایسی عورت کا انتخاب کیا جو دنیا دیکھ چکی ہے، میری بہنوں کی پرورش کرنے کے لائق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی، بڑی تعریف فرمائی. بہت ہوشیار آدمی ہے تو، بہت ذہین ہے، تو نے اپنی بہنوں کا خیال کیا، اپنی جوانی کا خیال نہیں کیا. کنواری کے بجائے ایسی شوہر دیدہ لائے. اور وجہ بھی اس کی یہ کہ میری بہنوں کی پرورش. میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا. یہ جو لمبی داستان میں نے کر دی، اس کا خلاصہ ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ نکاح سرکار کے صحابی نے کیا اور سرکار کو پتہ نہیں ہے، لیکن سرکار کے اخلاق عالیہ نے دنیا کو بتایا کہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی شادی کر لے اور آپ کو پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ چلے تو مبارکباد دینا، ناراض مت ہونا. اپنے مزاج کو سادہ رکھو، اپنے اخلاق کو عالی رکھو، اور اپنے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر اتنا تو کر لو. بس آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.